بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روئے زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا کہ اس سے پہلے کوئی بھی قوم اس روئے زمین پر اس گناہ میں مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس قوم کو دنیا کا سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا گناہ تھا اور یہ لوگ اس گناہ میں کس طرح مبتلا ہوئے؟ اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگوں کو پتھروں کے کیوں بنا دیے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں؟ محترم ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حران تھا اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل شہر میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصہ بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل سدوم کے رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی، لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کے ضروریات سے کہیں زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قریب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنے معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال کے مطابق ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں۔ محترم ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور برے عادات میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و فکر کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی، اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حال تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی اما پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا کہ جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ محترم ناظرین، اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنے شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی تھی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے۔ عرض یہ کہ یہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی اور ان میں سے سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی کا تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔
کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ محترم ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن مجید سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈٹائی اور ہٹ درمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تو تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے زیادہ نکل جانے والے ہو۔ سورہ شورا۔ محترم ناظرین، قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کے باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھا اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا مذاق اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈیل دے رکھی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثابت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان فاسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ جب اس قوم کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کی حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی قوم کی بدکاری کا خیال مد نظر رکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند اور غمگین ہو گئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا، وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، انہوں نے نوجوان لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم لوگ ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے
اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ قوم کے بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کی گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی چاردیواری پر چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے لوط، تم ہمارے پاس جادوگر لے آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام کو بھی دل میں فکر مند ہو گئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری قوم مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اے لوط، تم اپنے آل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ محترم ناظرین، ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پہ دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ موجود تھا۔ محترم ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکلے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر لوط کی بیوی جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر پتھر برسائے اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ بعض روایات کے مطابق پتھر ہی بنا دیا گیا، اس کا بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہے اور ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی۔ محترم ناظرین، حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ اسٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی ہے۔ ناظرین، جبکہ یہی 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جب اس شہر کے باسی حد سے زیادہ گزر گئے تو ایک ہی رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا اور کسی کی نیکی دوسرے کی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح فرمانے کی توفیق بخشے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر فعل بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔